الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ تو وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی دو آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، لیکن جب ان دونوں کے درمیان تفریق یعنی جدائی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا سبب کوئی گناہ ہوتا ہے جس کا ان دونوں میں سے کوئی ایک ارتکاب کرتا ہے، اور گناہ شر ہے، گناہ شر ہے، گناہ شر ہے۔ ناظرین محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے فرمان میں نصیحتوں کے انمول موتی پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے حدیث طیبہ میں اس بات کو واضح بیان کیا گیا ہے کہ دو مسلمان بھائی کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ ہے، جیسا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی نہ صرف تکالیف کا احساس کرتا ہے بلکہ مشکل وقت میں اس کا مضبوط سہارا بنتا ہے، نیز اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ حقیقت میں اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں تمام اولیاء اللہ کی سیرت میں یہ بات یکساں ہے کہ وہ امت مسلمہ کے خیر خواہ رہے۔ جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھتے تو آخرت کے نقصانات سے بچانے کی خاطر اس کی اصلاح کرتے، جب کسی کو دنیاوی تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے، جب کسی کی بیماری کا علم ہوتا تو اس کی عیادت کو جاتے، جب کوئی سائل آتا تو اپنی وسعت کے مطابق اس کی امداد کرنے کی کوشش کرتے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر دل و جان سے عمل کرتے تھے، جبکہ آج کے مسلمانوں کو اپنے رویے میں بہتری کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات بھلائی تو کی جاتی ہے لیکن بھائی چارے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں بھی اپنا ہی فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ مثلا رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت اس لیے کی جاتی ہے کہ غیر حاضری میں برا محسوس کریں گے، اسی طرح کسی کے انتقال ہو جانے پر تعزیت کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس حدیث طیبہ سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ اپنا برا اثر رکھتا ہے، مثلا کینہ یعنی اپنے دل میں کسی دوسرے بھائی کے لیے بغض رکھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو دو محبت کرنے والے مسلمان بھائیوں کی محبت کو نفرتوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور دیگر بد اخلاقیاں۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلق خدا ہم سے راضی ہو تو ہمیں اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہوگا اور اپنے دل میں ہر فرد کے لیے نرمی اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عطا سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے۔